ضد له ولا ند له سرمدی ازلی لا اول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا ووكيلنا وكفيلنا وغوثنا ومغيثنا وغياثنا الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی نبیک خیر الخلق کلہم تھوڑی آواز مٹھی کری تھوڑی ہزار ہزار شکر ہے اس وحدہ لا شریک جل وعلا دا جس پروردگار نے اسانو مسلمانہ دے گھر پیدا فرما کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دی نعمت نصیب فرمائی ہزار ہزار شکر ہے اس وحدہ لا شریک جل وعلا دا جس پروردگار نے اساڈی ہدایت اور رہنمائی دے واسطے تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے مبعوث فرمایا اور اسا لوگوں دی ہدایت دے واسطے میرے رب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات اطہر دے اتے قرآن مجید نو نازل فرمایا۔ حاضرین محترم، قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ دا ایک قصہ تلاوت کیتا ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا۔ اللہ پاک فرماندے کہ وہ لوگ جڑے تقوی اختیار کردے نیکی اختیار کردے
اللہ پاک تو ڈرتے ہیں۔ فرمایا کہ کوئی وقت آسی جس وقت قبراں دے وچوں اٹھسن تے انہاں دیاں سواریاں گروہ در گروہ جنت دے اندر جاسن۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے، ایسا لفظ ہے کہ مسلمان دا بچہ بچہ جنت اور دوزخ دے متعلق جاندا، ہر بندہ دوزخ تو ڈردا ہے اور جنت دے حصول دے واسطے زندگی بھر رب دے حضور سجدے رکوع کردا ہے۔ اور ہر مسلمان دی یہی خواہش ہے کہ جدوں میرا آخری وقت آوے تے آخری لمحے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دے نال گزرن تاکہ خاتمہ بالخیر ہوئے، اور اگر مردی واری کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دخل الجنہ۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمادن کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہویا وہ جنت داخل ہو جائے گا، اس کی قبر جنت دے باغاں دے وچوں باغ بن جائے گی، آخرت دے اندر میرا مالک اس نو جنت عطا کرے گا۔ اور جنت میرے دوستو اس نو ملنی ہے، یہ حقیقت ہے۔ حضور دی امت دے اندر جنت دا حقدار ہوئے جو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرتا ہے، جو میرے حضور دا سچا تے سچا غلام ہے، جو میرے حضور دی ذات دے اتے درود و سلام پڑھن والا جنت اس تے مقدر ہونی ہے۔ کیونکہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ جو آدمی ہر جمعے نو 100 مرتبہ میرے تے درود و سلام پڑھدا، درود پاک پڑھدا ہے، غفر اللہ ذنوبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمادن کہ جس کا طریقہ کار ہے کہ ہر جمعے نو 100 مرتبہ میری ذات دے اتے درود پاک پڑھدا ہے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمادن غفر اللہ ذنوبہ، اللہ پاک اس تے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیں۔ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زُبْدِ الْبَحْرِ، فرمایا کہ اس نے گناہ اگر سمندر دی جاگ جتنے بھی ہون تو جو ہر مرتبہ ہر جمعے نو میری ذات دے ہوتے 100 مرتبہ درود پاک پڑھدا، اللہ پاک اس دے سارے گناہ معاف کر دے۔ اور درود پاک کی جو دوسری جنت دے متعلقہ حدیث پاک ہے، بہت ساری حدیث لو سرکار فرمادن من نسی الصلاۃ علیہ نسی طریق الجنہ، جس نے درود پڑھنا بھول گیا اس نے جنت دا راستہ بھی بھول جانا ہے۔ تو گویا جنت اس نے مقدر دے اندر ہے جو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا تے سچا غلام ہے۔ اور جنت حدیث پاک دے اندر اس دے 8 دروازے آندن، 8 حصے آندن کہ جنت دے 8 دروازے 8 ہی اس دے حصے، اور میرے مالک نے ایک ایک حصہ جنت دا اتنا خوبصورت بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا کہ اس جنت دی اگر تعریف کیتی جائے تو میرے دوستو انسان کر نہیں سکتا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میں تے دیکھی ہے، حضور فرماتے ہیں میں دیکھی ہے، اور کسی اور نے اکھ دے نال اس نے دیکھے نہیں جب تک اتنے پہنچنا نہیں۔ اس کے اندر میرے رب نے کتنی نعمتاں رکھیاں۔ جنت عدن ایک حصہ ہے، جنت دا 8واں حصہ بہت ہی اعلیٰ لوگاں دے واسطے جو اللہ دے حضور جھک دین، اللہ نو جنہ نے
زندگی دے اندر راضی کیتا، اور جنت عدن انہاں لوگاں دے واسطے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو جو میرے رب نے نہر کوثر، انا آتیناک الکوثر، نہر کوثر عطا کرنی ہے، وہ بھی جنت عدن دے اندر ہے، اور اس دے اندر اتنی خوبصورت نہراں کہ انہاں جنتاں دی نہراں دے جو کنارے، انہاں کنارے دا ایک ایک موتی اتنا قیمتی ہے، اور اس نے کنارے دور تک موتی ہی موتی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے انہاں جنتاں دے کئی نام بھی لکھے، جنت تسنیم بھی لکھیا، جنت کوثر، انہاں نہراں دے نام، نہر کوثر بھی، نہر تسنیم بھی، نہر رحیق، نہر مختوم، بڑے خوبصورت میرے مالک نے انہاں دے نام بھی رکھے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ معراج پاک دی رات نو میں ایک جگہ تے جنت دے اندر گیا، بہت بڑا گنبد دیکھیا جو بڑا ہی خوبصورت ہے، صحیح نظر ٹکا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس رو بندہ دیکھ نہیں سکتا۔ جدو میں اس کے قریب گیا تو میرا دل کیتا کہ اس گنبد دا دروازہ کھلے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے نال جو فرشتہ جنتی کھڑا ہے، جنت دا دربان کھڑا ہے، اس کی طرف میں دیکھیا کہ اس گنبد رو تے تالا لگا ہوا ہے۔ اس نے نا میری بارگاہ دے اندر صلاۃ و سلام پیش کر کے اس نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس گنبد دے تالے دی چابی آپ دے کولے۔ میرے رب نے نا اس گنبد دے تالے دی چابی آپ دے ہاتھ دے اندر رکھی ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیا اس کی طرف دوبارہ تو اس نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ، اس گنبد دی اور گنبد دے اندر جو نہرہ موجود لو، دودھ دی نہرے، شہد دی نہرے، شرابن طہورہ دی نہرے، 4 نہرہ جو موجود لو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دی چابی اور اس گنبد دی چابی آپ دے پاس ہے، اور وہ چابی کی ہے؟ اس نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ، وہ چابی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے اندر میں داخل ہویا، پھر میں انہاں جنتا دی، انہاں نہرہ دی، جنتی نہرہ دی خوبصورتیاں دیکھیاں، اور میرے رب نے مینو ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تہاڈی امت دا او بندہ جو مینو انہاں ناماں دے نال یاد کرتا ہے، یہ 4 نہراں انہاں دے میں مقدر دے اندر کر دے سا، انہاں 4 نہراں تو میں تہاڈی امت دے اس بندے نو سیراب کرانگا جو مینو انہاں ناماں دے نال یاد کرتا۔ کنہاں ناماں دے نال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کل امر ذی بال، ہر حکم جس تو پہلے بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے وہ کم مکمل نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ مسلمان دا وہ کم اس وقت پایا ہے تکبیر تک پہنچدا ہے جدو اللہ دے نام دا ورد کردا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھدا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نو نا، جناب سلیمان علیہ السلام، اللہ پاک نے آپ نو جس وقت ساری دنیا دی بادشاہی دیتی نا، تو میرے مالک نے فرمایا جبرائیل نو جا جنت وچوں خاص انگوٹھی اٹھا۔ ایسا لوگ نا بات نو چت دے نہیں، عمل دے واسطے سمجھ دے نہیں، سوادن سن دے ہاں بس وقت گزاریا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دے واسطے خلافت دی، جنت دے وچوں خاص قسم دی انگوٹھی اٹھا اور زمین تے جا کے حضرت سلیمان پیغمبر تے انگلی دے اندر جا کے پہنا دے۔ سلیمان پیغمبر تی وہ خلافت تی انگوٹھی اتنی چمکے
کہ حضرت جبرائیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں کہ کوئی آدمی حضرت سلیمان دی اس انگوٹھی نو اس طرح دیکھ نہیں سکتا، اس نے اندر 3 سطراں لکھی ہوئی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام دی اس انگوٹھی دے اندر 3 سطراں، پہلی سطر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئے، اور دوسری سطر لا الہ الا اللہ دیئے، اور تیسری سطر محمد الرسول اللہ دیئے۔ آپ نے امتی آپ نے عرض کر دیں کہ اے سلیمان پیغمبر اساں بھی تیری انگوٹھی دی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہاں جدو دیکھیا تے کوئی آدمی اس نے نور نو دیکھ نہیں سکتا، تو جناب سلیمان علیہ السلام فرما دیں اپنے امتیاں نو کہ جنہاں نے اس انگوٹھی نو دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہی الفاظ ورد کرن، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پڑھتے رہن میں ہاتھ سامنے کرانگا میری انگوٹھی دا او دیدار کر لین، کیونکہ میرے مالک نے اپنے انہاں نامہ دے اندر اتنی برکت رکھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ رب نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت دا ہر وہ آدمی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ورد کردا، بہت ساری اس دی صفات آندیاں، بہت ساری تعریف آندی ہے کہ دن اور رات نے 24 گھنٹے اور 5 نمازاں 5 گھنٹے ایک نماز دے حوالے کر دیتا، باقی بچے 19 گھنٹے۔ فرمایا کہ جو دن دے اندر 19 تو لے کے 25 مرتبہ تک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھدا، اللہ پاک رات دن دے 24 گھنٹے دا عمل اس نے نامہ اعمال دے اندر لکھ دیں۔ اور جدو جنت عدن میرے مالک نے تیار کی تھی تو جبریل نے فرمایا کہ جبریل جا کے دیکھتے صحیح جنت عدن، میں جنت تیار کی تھی اپنے بندیاں دے واسطے، جا کے دیکھ جو نیک عمل کرن والے جنہاں نے ایک دن اس جنت دے اندر آنا، جا کے دیکھتے صحیح۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام دی زبانی بات ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے جدو جنت نو دیکھیا نا، اتنی خوبصورتی اور ایک حور باہر نکلی، اس نے نا جبرائیل نو دیکھ کے مسکرائی، وہ دے منہ دے وچوں دنداں دے وچوں اتنی روشنی نکلی ہے کہ جبرائیل اللہ دے حضور سجدے دے اندر چلے گئے، اور وہ حور جبرائیل نو کہندی ہے اللہ دے امین اپنا سر سجدے تو چاہ، جدو سر اٹھایا نا تو جبرائیل کی کہندا سبحان الذی خلقک، میرے مالک تیری ذات کتنی بے نیاز پاکیزہ، کتنی پاک ذات ہے جس نے جنت عدن بنائی۔ اور اس نا حور نے جبرائیل نے مخاطب ہو کے کہ اے اللہ دے امین میری بات سن کہ میرے رب نے مینوں انہاں لوکاں دے واسطے بنایا ہے، انہاں لوکاں دے واسطے پیدا کیتا محل، اے جنتی محل انہاں لوکاں دے واسطے تیار کیتے ہیں کہ جنہاں دی نفس دی خواہش برائی ہوندی ہے، اور نفس دی خواہش اتے رب دی رضا دے اتے نفس دی خواہش قربان کر دیندے، برائی تے آمادہ ہوندے، برائی کر سکتے ہیں، برا کم کر سکتے ہیں، لیکن نفس دی خواہش نو اللہ دی رضا تے قربان کر کے برائی نہیں کرتے۔ فرمایا کہ اے پوری جنت انہاں لوکاں دے واسطے جو اپنی نفس دی شیطان جو خواہشات بندے دے وجود دے اندر غلط خواہشات پیدا کرتا، فرمایا کہ اے انہاں دے واسطے ہے کہ جنہاں نے اللہ دی رضا تے اپنی خواہشات نو قربان کیتا، اے جنت انہاں لوکاں دے واسطے ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں آگے جا کے پھر جنت دی ایک جگہ دیکھی جس جگہ تے بہت سارے محل تیار ہو رہے ہیں، سونے دیا اٹاں، چاندی دیا اٹاں، موتیاں دے نال، کستوری دے گارے مسالے دے نال تیار ہو رہے ہیں، اور کچھ محل ادھورے ہیں۔ جبرائیل نے میں پوچھا کہ جبرائیل محل پورے نہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی امت دے او لوگ جڑے کدے تے ذکر کردے ہیں، کدے تے اپنے رب نو یاد کردے ہیں، جس وقت رب دا ذکر کیتا جاندہ، قرآن مجید دی تلاوت کیتی جاندی ہے، نیکی کیتی جاندی ہے، سجدے رکوع کیتے جاندے ہیں،
اس وقت انہوں نے اس کا میٹیریل پہنچتا ہے اور فرشتے وہ محل تیار کر دیں. جو ہی بندہ چھوڑتا ہے، جو ہی بندہ اللہ دا ذکر چھوڑتا ہے، جو ہی بندہ نیکی چھوڑتا ہے، وہ تیرا محل بننا اتھی فرشتے چھوڑ دیں. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے فرمایا کہ اگر اس جنت دا حقدار بننا چاہنا تو فرمایا کہ زندگی دے ہر لمحے اپنے رب نو یاد کر. اور میرے دوستو ایک جنت دا ذکر ہے، اور ایک جنت میرے رب نے نا مدینہ شریف رکھی ہے، جس کے متعلق میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اے رب دی جنت تے ملنی ہے جدو بندے نے مرنا ہے. اگر مقدر دے اندر ہے، اللہ پاک سب مسلمانہ دے مقدر دے اندر کرے. اگر مقدر دے اندر ہے، چونکہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان ہے کہ جس بندے نے زندگی دے اندر رب دے نال کسے نو شریک نہیں کیتا، شرک نہیں کیتا، اس کے مقدر دے اندر رب جنت لکھے گا. اعمال دے متعلق تو میں پہلے عرض کیتی ہے کہ اگر اعمال کرنے تے محل تیار ہونا، اعمال نہیں کرنے تے محل رک جانا. لیکن میرے حضور فرما دیں کہ سب تو پہلی بات کہ جس نے زندگی دے اندر رب دے نال کسے نو شریک نہ کیتا ہو، کسے نے اپنی جائیداد نو رب نہ بنایا ہوئے، کوئی جائیداد دی پوجا نہ کرتا ہوئے، کوئی پیسے دی پوجا نہ کرتا ہوئے، کوئی اس طرح اور پوجا نہ کرتا ہوئے، جنہ دے سامنے صرف اور صرف رب دی رضا ہے، مولا کریم انہاں نو جنت ضرور عطا کرن گے. میرے حضور فرماتے ہیں ما بین بیتی، میرا ایک گھر ہے. حضور فرماتے ہیں میرا ایک گھر ہے، اور وہ گھر دے اندر رہنے والے لوگ، اور میرا ایک ممبر ہے. حاجی جا کے زیارت کر دیں. فرمایا ایک میرا گھر ہے اور گھر دے اندر رہنے والے لوگ، ایک ممبر رسول ہے، ممبر دے اتے بیٹھن والے لوگ. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ وہ لوگ اور اس ممبر شریف اور اس میرے گھر دے درمیان دے اندر، گھر بھی شامل ہے، ممبر شریف بھی شامل ہے، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا کہ اس کے درمیان والی ساری جگہ میرا گھر، میرا ممبر، اور درمیان والی جگہ جنت دے باغاں دے وچوں ایک باغ ہے. اس گھر دی شان کی ہے. میرے حضور دے گھر دا شان دیکھو. رب نے حضور نے فرما دیتا نا واللہ یعصمک من الناس، کہ تیرا رب تینوں لوگاں دے کولوں بچا کے رکھے گا. پھر میرے رب نے فرمایا، حضور دے گھر دی تعریف کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ میرے حضور دے گھر دے اندر بغیر اجازت تو کوئی آدمی داخل نہیں ہو سکتا. اور رب دا حکم دیکھو کہ اجازت تو بغیر نہ جبرائیل جاندا ہے نہ عزرائیل جاندا ہے. یا اللہ منہ پٹ لو مکے دے لوگ، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ. فرمایا کہ میری بات یاد رکھو کہ ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ جتنی کافر اینڈ کمپنی ہے، میرے حضور دے گھر دے قریب بھی نہیں جا سکتے. ہجرت دی رات ہے، باہر کھڑے نے سارے. اچھا ہوں اس وقت کوئی محل نما حضور دا گھر نہیں، سادیاں دیواراں، چھوٹیاں چھوٹیاں مٹی دیاں بنی ہوئی دیواراں. لیکن میرے مسلمان بھائی بات سمجھن والی ہے، باہر تلواراں لے کے ہزاراں لوگ، سوا لوگ کھڑوتے ہیں. اس قد نو ٹپنا کتنا ایک کام ہے. اتنی ساری جو دیوار ہے، کافر تلواراں کول موجود لو، حضور دے خون دے پیاسے. لیکن میرے حضور دے گھر دا او مقام ہے، او شان ہے کہ حضور دے دیوار دے قریب بھی نہیں جا سکتے. حضور نو عرض کی تھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ یا رسول اللہ،
ایک کافر تے قریب آ گئے گھر دے. آپ نے فرمایا مولا علی میری بات سن، حفاظت کرن والا کر رہا ہے حفاظت، میرے گھر دی دہلیز تک ایک کافر نہیں پہنچ سکتے. حضور نے ایک دفعہ فرمایا سی نا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم دا شہر ہاں اور مولا علی دروازہ ہے. اگر حضور دے گھر نو شہر بناؤ کہ حضور دا گھر ہے اور اس دا دروازہ مولا علی ہے. اگر میں کچھ لوگ تو کہتے ہیں نا ویسے جنہوں نے پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں جانے یا علی، بات تو اسی طرح ہے، بات تو اسی طرح ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ میرا گھر ہے، میرے گھر کا دروازہ مولا علی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اس حجرہ پاک دے اندر اگر مینوں بھی اجازت مل جائے. فرمایا کہ نہیں. خواب دیکھیا سی نا حضرت عائشہ صدیقہ نے کہ 3 چند میرے گھر دے اندر آندے. حضرت صدیق اکبر دے کولو پوچھا، آپ نے فرمایا اگر تیرا خواب سچا ہے تو پھر تیرے کمرے دے اندر تیرے گھر دے اندر میرے حضور بھی آرام کرن گے اور 2 اور چند آرام کرن گے. تو حضور نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیو تو میری بھی قبر بڑھے. فرمایا کہ نہیں، چوتھی ایک قبر دی جا بچ دیئے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام دے واسطے ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آخری وقت نا آپ نے مولا علی نو بلایا، بلا کے آپ نے فرمایا کہ میرا جنازہ ادا کر کے میری 4 پائی لے کے حضور دے دروازے دے سامنے جا کے رکھ دے ہو. علی اجازت طلب کرنا تیرا کام ہے، اگر تینوں اجازت ملی تو میں نے روضہ شریف کے اندر داخل کر دینا، اگر نہیں اجازت ملی تو بائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا جنازہ رکھ کے دروازے تو باہر کھڑے ہو کے مولا علی نے درود و سلام پیش کر کے حضور نے عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ دا غلام حاضر ہے، اگر اجازت ہے تو اندر، ورنہ جنت البقیع دے اندر. تو کتابہ اس بات دے نال بری ہوئی ہیں کہ روضہ اقدس وچوں آواز آئی سی یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ ایک دوست رو دوسرے دوست کول پہنچا دے. ایک نا کتاب ہے میرے کول پہنچی ہے گنبد خضرا اور اس کے مکین، کتاب دا نام ہے گنبد خضرا اور اس کے مکین. انہوں نے نا حضور علیہ السلام دی اس بابین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس گھر دی ممبر شریف دی اور گھر اور ممبر دے درمیان گھر دے اندر جو 2 حضور دے ساتھی حضور دے نال لیٹے ہوئے سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر فاروق. انہوں نے بڑی ایک بات لکھی، فرماتے ہیں کہ کو وقت سی ایک تے سلطان نور الدین زنگی والا وقت آیا نا. سلطان نور الدین زنگی بڑا نیک آدمی سی، ولایت دے مقام تے غوث دے مقام تے ہے سی، لیکن بادشاہی جدو عیسائیاں نے نقب زنی لگائی تو حضور اس رو خواب دے اندر ملتے ہیں. فرماتے ہیں کہ 2 بندے میں نے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، انہاں دے کولو بچاؤ میں نو. مدینے 3 دفعہ حضور نے فرمایا. تو نور الدین زنگی بہت نیک آدمی ہے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا تے سچا غلام ہے. مدینہ شریف پہنچیا، سارے لوگوں دی دعوت کی تھی، لیکن وہ 2 عیسائی نہیں آئے. وزیر نے کہا کہ انہوں نے بھی بلاؤ. جدو آندے لوگ انہوں دی بڑی تعریف کر دیں جی یہ بڑا صدقہ خیرات کر دیں. انہوں دے کمرے دے اندر گئے تھے، کوئی جگہ نہیں، ایسی کوئی شے نہیں. مسلح ہٹایا تو ہٹو انہوں نے سرنگ لائی ہوئی ہے حضور دا جسم اطہر کڈن دے واسطے. انہوں نے پکڑ کے پھر انہوں نے قتل بھی کیتا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ اقدس دے 4 چفیرے کلی پگلا کے دھاتا پگلا کے ڈالیا گیا تاکہ کوئی آدمی یہو جہا برا ارادہ نہ کر سکے. اسی گنبد خضرا اور اس کے مکین دے اندر نا دوسری بات لکھی کہ ایک وقت سی کہ مصر دے اندر شیعہ دی حکومت اور انہاں لوگوں نے ناپاک
ارادہ بنایا۔ شمس الدین ثواب نامی آدمی میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ اقدس دی چابی اس تے کول ہے، اور سارے خادمہ دا او بڑا ہے، خادمہ دا سردار ہے۔ اس دے کول ایک آدمی آندا ہے، اس نے سلطنت دیاں خبراں دیندا ہے۔ ایک دن آیا وہ آدمی، اس نے خبر دیتی کہ بھائی اج ہی تیرے کول حکومت دے بندے پہنچ رہے ہیں، امیر مدینہ دا تینوں آرڈر آنا کہ انہاں بندیاں نوں تسی اندر جان دینا رات نو، اور انہاں نے کچھ کاروائی کرنی ہے، جبکہ وہ کاروائی مینوں غلط نظر آ رہی ہے۔ جناب شمس الدین ثواب رحمت اللہ تعالی علیہ بھی بات سمجھ دیں، سمجھ گئے کہ بہت عجیب واقعہ پیش آنا لا، اور آپ فرما دیں کہ میں سوائے رون تو ہور کر کچھ نہیں سکتا۔ اکھاں دے اندر آنسو، روضہ شریف دے ایک سائیڈ دے اتے بیٹھ کے میں اکھاں دے اندر آنسو بہا رہا، رو رہا کہ مولا کریم تو آپ ہی محافظ ہے اور تو آپ ہی کچھ کرنا ہے۔ ادھروں مصر تو پروگرام کی بنیا کہ 40 آدمی تیار کیتے، انہاں دے کول اوزار موجود رہو کہ تانوں رات نو مسجد نبی روضہ شریف والی جگہ تا دروازہ کھل جاسی، اور تسی سارے 40 آدمی اندر جا کے سیدنا صدیق اکبر دا جسم، حضرت عمر فاروق دا جسم کڈ کے تسی مصر لے کے آسو۔ لیکن میں سمجھدا کہ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، میرے مصطفیٰ دا آرڈر نہیں ہونا تو کس نے اندر ہی نہیں جانا۔ اس رو امیر مدینہ دا پیغام ریٹن پہنچ گیا کہ اے ثواب رات رو جدو لوگ آن گے تو دروازہ کھول دینا۔ اکھاں دے اندر آنسو، سمجھ گیا، کہندا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ جنہاں نوں زندگی دے اندر تساں یہ جنت عطا کیتی ہے، اج انہاں دے جسم کڈ کے لوگ لے جان تو یا رسول اللہ پھر تے بڑی عجیب بات ہے۔ آپ فرماندن ثواب تو گھبرا نہیں، جدو تن آرڈر آوے نا نمازی چلے جان، اس نے آرڈر ملیا، دروازہ کھول دیتا روضہ شریف دا، لوگ باہر والے باب السلام والی طرفوں 40 بندے انہاں دے کول کئیاں کوہاڑیاں ساریاں چیزاں موجود نو، لیکن جدو اندر داخل ہوندے اس جگہ تک حالہ نہیں پہنچے، حضور دے ممبر اور حضور دے گھر اور اس دے درمیان تک نہیں پہنچے، دروازے تو اندر داخل ہوندے۔ میرے رب دا کرم دیکھو، رب نے جو فرمایا لا تدخلوا بیوت النبی، یہ تو میرے مصطفیٰ دا گھر ہے، اتھے ابو جہل ابو لہب شیبہ نہیں پہنچیا، اور اے شیعہ تہاڈی یہ ناپاک سازش بھی نہ میرے گھر تک پہنچنی ہے، نہ ممبر رسول تک پہنچنی ہے، نہ تسا میرے روضے تک پہنچنا۔ 40 آدمی آئے نا، ثواب دیکھدا کہ میں دسدا کہ میں اس طرح دیکھ رہا، میرے دیکھ دیا 40 دے 40 بندے زمین دے اندر چلے۔ صبح پتہ لگا، لوگاں نے پوچھا، امیر نے میرے کو پوچھا کہ 40 لوگ آئے سن، اور میں نا خوش ہو کے حضور دے ہتے درود پاک پڑھ کے امیر مدینہ نو دسیا کہ 40 دے 40 بندے زمین دے اندر، انہاں کئیاں سمیت 10 گئے۔ اس نے آکھیا کوئی نشان؟ میں اس نے امیر مدینہ نو لے کے گیا، جو بادشاہ دا نائب ہے اس نے لے کے گیا، اور باب السلام والی طرفوں 40 نشان کالے کالے موجود رہو، جو جتھے دنسدا گیا اتھے رب نے نشان بھی بڑھا دیتا، اور اج تک اس فرش دے اتے دوبارہ فرش کئی دفعہ بنے آئے، لیکن اس دے اندر اج تک وہ 40 نشان انہاں لوکاں دے دنسن والے موجود رہو، کیونکہ میرے رب نے فرمایا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، محبوب تیری اجازت تو بغیر نہ کافر آ سکدا، نہ فرشتہ آ سکدا، نہ کوئی دشمن آ سکدا۔ اگر غیر نیت نال کوئی آنا، پھر دیکھو وہ جنت ہے نا، دنیا دی جنت، جنت دا حصہ ہے، 2 قسم دے لوگ اس جنت دے اندر نہیں جاندے، میری بات سمجھ دے رہنا۔
الحمدللہ الحمدللہ اج بھی اہل سنت والجماعت حضور دے عاشق روضۃ من ریاض الجنہ دے اندر موجود رہو. کچھ تے شیخین دی دشمنی دی وجہ تو سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق دی دشمنی دی وجہ تو روضۃ من ریاض الجنہ دے قریب نہیں جاندے. اور کچھ لوگاں دی دشمنی میرے حضور دے نال ہے. کچھ حضور دے صحابہ دے نال دشمنی آلے، شیخین دے نال دشمنی ہے. حضرت صدیق اکبر دے نال عمر فاروق دی وہ بھی نہیں داخل ہو سکتے چونکہ حجرہ رسول ہے. اور میرے رب فرماندے نے کہ اتھے پہرے دار تے رب آپ پہرے دیواندا ہے اپنے فرشتیاں دے کولوں. اگر اتھے کسے نے جانا ہے تے محبت آلے تے مقدر دے اندر وہ جگہ ہے، اور محبت آلے ہی اس ریاض الجنہ دے اندر جا کے بیٹھ کے درود و سلام حضور دی بارگاہ دے اندر پڑھ دیں، محبت دے نال سارا کر دیں. انہاں نوں زندگی دے اندر بھی جنت نصیب ہوندی ہے، اور مرن تو بعد بھی جس دا ذکر میں پہلے کیتا رب انہاں لوکاں نوں ہی او جنت عطا کر دیں. نہ زندگی دے اندر شیخین دی دشمنی رکھن والے نوں او جنت زندگی دے اندر دیکھنی نصیب نہیں، نہ حضور دے نال دشمنی رکھن والے نوں او جنت دیکھنی نصیب نہیں. حج کر دیں. بات کرو نا مدینہ شریف جڑے ناندے گرو گھنٹال نو وہ آدھن ادھر مدینہ جا کے کی لینا. اور اگر کوئی جاندہ ہے نا، میں بات ختم کردا تو پھر یا تے کسے جانا نہیں، کسے جانا پہلا وضو کرنا تے بات دے اندر ہی اس نے مر جانا. یہ تاریخ گواہ ہے کہ جنہ لوگاں نے حضور دے نال دشمنی رکھی اور جانا چاہتے ہیں اتھے ہی ٹٹی خانے دے اندر گئے، اتھے ہی مر گئے. لیکن حضور دے غلام اج بھی اتھے پہنچ دیں. اور حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے نال محبت کرن والا میرے ساتھیاں دے نال صدیق اکبر عمر فاروق آدھن جی یہ نمانے بڑی تعریف کرتے نال بیت دی، تو انہاں دی تعریف سنیاں باقی جو یہ گستاخیاں کردیں تنوں وہ نہیں نہ پتا. ایک دو مطلب ہے نا پہلو، ایک سائیڈ ہے دوسری سائیڈ دے اسا انہاں دی سائیڈ وہ دیکھ دے ہاں جن دے اندر اہل بیت دی محبت ہے، لیکن دوسری سائیڈ دیکھ نا جس دے اندر انہاں دی دشمنی رسول اللہ دی ازواج مطہرات دے نالے، جس جگہ تے انہاں دی دشمنی حضور دے صحابہ دے نالے. اللہ پاک اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ انہاں لوکاں دے اندر مرد دم تک رکھے کہ جنہاں دے دلاں دے اندر میرے مصطفیٰ دی محبت، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی محبت، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت دی محبت ہوئے. مولا زندگی بھی اسی طرح گزارے اور مرد وقت مولا کریم انہاں دا صدقہ نا کلمہ طیبہ بھی نصیب فرمائے. میں نے ایک روایت پڑھی سی، میں ایک آخری بات کر کے ختم کردہ. ایک روایت پڑھی سی میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ جس وقت تہاڈا کوئی بندہ مر جائے اس کو قبر دے اندر رکھو، اور میں ہمیشہ یہ دعا پکوانا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہ دفن کرن دے وقت یہ دعا پڑھو اور میت نو قبر دے اندر رکھو، اس دا منہ لاندے دی طرف کرو، کر کے قبر بند کرن تو پہلے جڑے لوگ اتنے موجود نو انہاں ایک بات ایک دعا کرن کہ اللہ کریم حضور علیہ السلام دی اہل بیت دا صدقہ اس بندے دے اتے مرن والے اتے رحم کر. حضور نے فرمایا جڑا بندہ دعا کرے اس قبر والے واسطے دعا کر کے کہ اہل بیت دا صدقہ مولا کریم اس کی مغفرت فرما. حضور فرماندے کہ اللہ کریم میری اور میری اہل بیت دا صدقہ اس مردے نو بخش دیں. اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمانا.